یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اور ہم خیمہ اجتماع کے بارے میں سیکھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، مختصراً طور پہ، اور پھر ہم اس کے دوسرے حصے میں 5 قربانیوں کے بارے میں بھی ضرور سیکھیں گے۔ پہلے ہم اس حصے میں خیمہ اجتماع کے بارے میں سیکھنے کو جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم 5 قربانیوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو، تو یہاں پر لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ یعنی کہ یہ خدا بزرگ موسیٰ کے ساتھ بات کر رہا ہے خیمہ اجتماع کے بارے میں، مقدس کے بارے میں، ایک گھر کے بارے میں، کہ وہ کس طرح کا گھر بنائے، کس طرح کا وہ مسکن بنائے، کس طرح کا مقدس بنائے، تاکہ خدا جو ہے وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ اور یہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جیسا تجھے کہوں گا تم ویسا ہی بنانا، خدا کے پلان کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے کلام کے عین مطابق، جیسا خدا نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے خدا کے کلام کے عین مطابق ویسا ہی خیمہ اجتماع بنایا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصراً طور پہ کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ کیسے بنا، اور اس میں کون کون سی چیزیں خدا کے کلام کے مطابق موسیٰ نے تیار کی۔ اور خیمہ اجتماع جو ہے اس کی چوڑائی جو تھی وہ 50 فٹ یعنی کہ 24 میٹر تھی، اور اس کی لمبائی جو تھی وہ 100 فٹ تھی، اور جو ہے وہ 48 میٹر تھی۔ یعنی کہ خیمہ اجتماع کی چوڑائی یعنی کہ جو فرنٹ تھا وہ تھا 50 فٹ اور 24 میٹر، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ تھی 100 فٹ اور وہ بنتی ہے 48 میٹر۔ اور یہ خیمہ اجتماع کی چوڑائی اور لمبائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو 4 دیواری تھی، اس کی 4 دیواری جو تھی، یعنی کہ اس کی باؤنڈری جو تھی وہ تھی 7.5 فٹ، یعنی کہ اس کی جو 4 دیواری تھی، اس کی جو حدیں تھیں، وہ اس کی جو دیوار تھی پردے کی بنی تھی، اور اس کی جو پردے کی اونچائی تھی وہ تھی 7.5 فٹ۔ اور 4 دیواری کے اندر دروازے کے سامنے پہلے سوختنی قربانی کا مذبح آتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیتل کا حوض، پانی کا حوض آتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاک مقام آتا تھا یا پاک مکان آتا تھا، اور پھر پاک مکان کے بعد جو ہے وہ پاک ترین مکان آتا تھا۔ یہ مختصراً جو ہے یہ خیمہ اجتماع کی جو خدا نے موسیٰ سے بنوایا، خدا کے پلان کے مطابق بنایا گیا، یہ مختصراً جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر خیمہ اجتماع کی جو دیوار ہے وہ آدم اور حوا کے گناہ کو ظاہر کرتی ہے یا پیش کرتی ہے۔ یہ دیوار جو خیمہ اجتماع کی دیوار ہے وہ آدم اور حوا کے گناہ کو جو ہے وہ بھی ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر پیتل سے مراد جو ہے وہ خدا کی عدالت ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں پیتل کا ذکر آیا ہے خیمہ اجتماع کے بارے میں، تو پیتل کے حوض کے بارے میں، تو یہ عدالت، پیتل جو ہے وہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی سے مراد، چاندی کی ڈوری جو ہے وہ جو دیوار تھی، باؤنڈری تھی، اس پر چاندی کی ڈوری لگی ہوئی تھی، اور یہ چاندی جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے نجات کو، رہائی کو یا امید کو۔ جو چاندی کی ڈوری یا چاندی ہے وہ نجات کو، رہائی کو اور امید کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز استعمال ہوتی تھی، سفید کتان، یعنی کہ سفید کتان کپڑے سے مراد کہ راست بازی، سفید کتان سے راست بازی
ظاہر ہوتی ہے یا راست بازی کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پردے کا جو دروازہ تھا وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ اور جو خیمہ اجتماع کا دروازہ تھا اس کے 4 رنگ تھے۔ خیمہ اجتماع کا جو مین گیٹ تھا اس کے 4 رنگ تھے، 4 کلرز تھے، اور جو پہلا اس کا کلر تھا یعنی کہ وہ تھا پرپل کلر کا، اور وہ خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا کلر سرخ کلر کا سرخ رنگ تھا، اور وہ مسیح کے دکھوں کو یا دکھوں کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر جو تیسرا رنگ ہے وہ تھا سفید رنگ، جو کہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو چوتھا رنگ تھا وہ تھا نیلا، وہ آسمان کو اور یا خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 رنگ جو ہیں یہ یسوع مسیح کو بیان کرتے ہیں۔ دروازہ بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح سے ان کے کلرز جو ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی کو، یعنی کہ جو پرپل کلر ہے وہ خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر سرخ رنگ جو ہے وہ مسیح کے دکھوں کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح سے جو سفید رنگ ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، پھر جو چوتھا رنگ نیلا رنگ ہے وہ آسمان کو یا خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 کلرز جو ہیں یہ 4 اناجیل کو بھی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو پہلا کلر پرپل کلر ہے اس میں متی کی انجیل کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ متی کی انجیل جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں زور دیتی ہے۔ اور پھر دوسرا جو سرخ رنگ ہے وہ مرکز کی انجیل کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح کے دکھوں کو بہت زیادہ ظاہر یا پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا رنگ سفید رنگ تھا، یعنی کہ اس خیمہ اجتماع کے دروازے کا سفید رنگ تھا، وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل ہے۔ اور جو چوتھا اور آخری یہ پردوں کا یا دروازے کا رنگ ہے یہ تھا نیلا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کو یا نیلے آسمان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ چاروں خیمہ اجتماع کے مین گیٹ کے کلرز جو ہیں، دروازے کے رنگ جو ہیں، یہ چاروں اناجیل کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ بھی یسوع مسیح ہے، اور اس کے لیے جو دروازے کو کراس کر کے دروازے سے جو ہے وہ کراس لے کر آگے جب ہم خیمہ اجتماع کے اندر انٹر ہوتے تھے تو سب سے پہلے آتا تھا مذبح، اور مذبح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو ظاہر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مذبح آتا تھا، جہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، سوختنی قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور پیتل کا حوض جو ہے وہ ہماری پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر کاہن جو تھے وہ قربانیاں گزراتے تھے مذبح پر، اور اس کے بعد پھر پیتل کے حوض یا پانی کے حوض پر جا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوتے تھے، اپنے آپ کو پاک کرتے تھے۔ اور اس طرح سے جب پاک مکان اس کے بعد آتا تھا تو پاک مکان میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے ہوا کرتی تھیں، یعنی کہ اس وقت لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور پاک مکان جو ہے وہ خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ یہ پاک مکان، اس کے بعد جو ہے وہ پاک ترین مکان آتا تھا، اور پاک ترین مکان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے نظارے کو پیش کرتا ہے۔ خیمہ اجتماع، یہ جو ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں خیمہ اجتماع کے بارے میں، تو یہاں پر یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ خیمہ اجتماع کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر خیمہ اجتماع کی جو باؤنڈری تھی، جو 4 دیواری تھی، جو 4 دیواری اس کی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ایک چاندی کی ڈوری لگی ہوتی تھی، تو بہت سے لوگ، بہت سے گنہگار اس چاندی کی ڈوری کے پیچھے اس کو ڈھونڈتے جو ہے وہ دروازہ پر آتے تھے، اور دروازہ پر جب آتے تھے تو پھر وہ دروازہ سے خیمہ اجتماع کے اندر انٹر ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے وہاں پر اپنی قربانی کو وہ پیش کرتے تھے کاہن کے پاس، اور پھر کاہن جو ہے ان کی قربانی کو وہاں پر لیتا تھا، اور پھر اس طرح سے ان کی قربانیوں کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو
خیمہ اجتماع ہے، خیمہ اجتماع ہے، تو پھر اس کے اندر جانے کے لیے گنہگار کو کیا کرنا پڑتا تھا، ایک بندے کو کیا کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ اس طرح سے ہماری روح کے لیے خزانہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ جس طرح ایک گنہگار اس بانڈری پر، اس خیمہ اجتماع کی چار دیواری پر جو ہے وہ لگی ہوئی چاندی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ دروازہ پر آ جاتا تھا، پھر وہ اندر انٹر ہوتا تھا اور اپنی قربانی گزارتا تھا، اور پھر اس طرح سے روحانی طور پہ جب ہم مثال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ڈھونڈنے کے بارے میں ہمیں ملے گا، کیونکہ خزانے ہمیشہ کانوں سے ڈھونڈے جاتے ہیں، یعنی کہ زمین کی گہرائی سے خزانے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور خزانے ڈھونڈنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ اور اس طرح سے جس طرح کہ ہم دنوی طور پہ خزانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، خزانوں کو ڈھونڈنے کے بارے میں لگے رہتے ہیں، تو اس طرح روحانی طور پہ بھی جو ہے وہ ہمیں خزانہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک گنہگار خیمہ اجتماع پر لگی ہوئی چاندی کی ڈوری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مین دروازے پر آ جاتا تھا اور دروازے کے اندر داخل ہوتا تو سامنے سوختنی قربانی کا مذبح نظر آتا تھا، جس کے لیے گنہگاروں کو اپنے گناہوں کے لیے جو ہے وہ بکروں، بچڑوں یا بروں کو لا کر قربان کرنا پڑتا تھا، قربانی دینی پڑتی تھی، اور پھر اس طرح سے یہ قربانیاں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی اصل قربانی کا جو ہے وہ عکس ہے، وہ ایک نمونہ ہے۔ اور اس طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے پیتل کا حوض آتا تھا، اور اس پیتل کے حوض پر ہاتھ دھوئے جاتے تھے اور اپنے آپ کو پاک کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاک مکان کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے، پاک مکان کی طرف بڑھ کر جو ہے وہ اپنی خدمت کے کام کو انجام دیتے تھے، اور پھر اس طرح سے پیتل کے حوض کے بعد جو ہے وہ پاک مکان، اور پاک مکان میں جو ہے وہ شمع دان ہوا کرتی تھی، شمع دان سے جو ہے وہ وہاں روشنی پیدا ہوتی تھی، اور اس طرح سے ہم جو مسیحی ہیں آج کے دور میں ہم بھی جو ہیں یہ ایک روشنی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو، پھر اس نے کہا کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ تو آج کے دور میں ہم بھی جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے جو پاک مکان تھا وہاں پر جو شمع دان تھی جس پر شمع جلائی جاتی، لائٹ جلائی جاتی، اور اس کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہوتی، اور آج ہم مسیحیوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بھی اس شمع دان کی طرح دوسری اقوام کو، دوسرے لوگوں کو، دنیا کو جو ہے وہ روشن کریں، کیونکہ ہم دنیا کے نور ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نور سے مراد کہ ہم نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ ہیں، ہم نے یسوع مسیح کے کلام کے سبب سے، یعنی کہ اس کی مصلوبیت کے سبب سے، اس کے کفارہ کے سبب سے، فدیہ کے سبب سے ہم نے ابدی نجات کو حاصل کر رکھا ہے، ہم نئی پیدائش کے حامل ہیں، اور ہم دنیا کے نور ہیں، ہم دنیا کے نور ہیں، اور ہمیں جو ہے اس شمع دان کی طرح جلتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا، شمع دان کے ساتھ ایک روٹیوں کا میز بھی ہوا کرتا تھا، اور روٹی کے بغیر بھی انسان کی زندگی، انسان کا جینا یا زندہ رہنا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں، زندگی کی روٹی میں ہوں، اور یسوع مسیح واقعی اصل میں زندگی کی روٹی ہے جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے، قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کے کلام کو عمل میں لا کر کلام کے مطابق بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جسمانی خوراک سے پہلے ہمیں روحانی خوراک جو ہے اس کا لینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بخور جلانے والا مذبح آتا تھا جو ہماری دعا کو پیش کرتا ہے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں، کلام کے سبب سے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، ابدی نجات کو، ابدی زندگی، ابدی بادشاہی کو حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو بخور جو ہے وہ ہماری دعا کو پیش کرتا ہے۔
ہمیں نجات حاصل کرنے کے بعد، نجات پانے کے بعد، خدا کا فرزند بننے کے بعد ضروری ہے کہ ہم دعا کی مشق کیا کریں، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا میں وقت گزارا کریں، خدا کی رفاقت میں رہا کریں، خدا کی حضوری میں رہا کریں۔ اگر ہم نجات حاصل کرنے کے بعد دعا میں وقت نہیں گزارتے، خدا کی حضوری میں نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو پاک مکان میں بخور پڑا ہوتا تھا ہم ایسا نہیں کرتے۔ بخور بھی جا کر وہ خدمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، قائم استعمال کرتا تھا، اور پھر اس طرح سے ہم بھی جب نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نجات کو حاصل کر لیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ دعا کریں، کیونکہ یہ ہیکل کے بارے میں یعنی کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ خیمہ اجتماع کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ بالکل ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں خیمہ اجتماع کے بارے میں، کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ مین گیٹ سے کراس لے کر اندر انٹر ہو کر پہلے مذبح آتا تھا جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پانی کا حوض آتا تھا اور جو پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاک مکان آتا تھا، اور اس کے بعد جو وہ پاک ترین مکان آتا تھا۔ پاک مکان میں جو یہ اشیاء تھیں، شمعدان، اور پھر اس کے بعد جو ہے شمعدان کے بعد جو ہے وہ پاک میز یعنی کہ روٹیوں والا میز، اور اس کے بعد جو ہے وہ آتا تھا بخور جلانے والا مذبح، اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ پورا مذبح یعنی کہ خیمہ اجتماع جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ خیمہ اجتماع ہمیں پیش کرتا ہے یہ سارا عکس بھی خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی خیمہ اجتماع کے باہر اور اندر ہمیں نظر آتا ہے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، یہ سب کچھ خیمہ اجتماع جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پردہ کو دیکھ کر یعنی کہ خیمہ اجتماع کے دروازے کے کلرز کو دیکھ کر، رنگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ واپس چلے جاتے تھے، اور انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا، وہ جیسے آتے تھے ویسے واپس چلے جاتے تھے۔ اور اس طرح سے آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں، عبادت میں بھی آتے ہیں، چرچ بھی روٹین کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، خادموں کو بھی ملتے ہیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ، اور پھر اندر سے وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ وہ آتے تو ہیں، وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، پرستش کو سنتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، عبادت کے سارے ماحول کو وہ جو انجوائے کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ جب اندر انٹر نہیں ہوتے، مذبح پر نہیں جاتے، تو پھر ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ چرچ آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو پھر انہیں گیٹ سے واپس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں جو ہے وہ انٹر ہونے کی ضرورت ہے، اندر انٹر ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آگے بڑھے۔ اور خیمہ اجتماع کا مطلب یہی تھا کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ خیمہ اجتماع، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاک مکان اور پاک ترین مکان کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ ہوا کرتا تھا، اور وہ صرف 4 انچ موٹا پردہ، اور ہے تو تھا وہ 4 انچ کا، لیکن وہ اتنا مضبوط پردہ تھا کہ اس کو اگر 2 بیل بھی مل کر کھینچتے تو وہ 2 بیلوں سے بھی نہیں پھٹتا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیب پر جان دی، صلیب پر کفارہ دیا، صلیب پر نجات کے کام کو قربانیوں کے کام کو جو ہے کمپلیٹ کیا، اور اس نے کہا کہ تمام ہوا، تو یہ جو پردہ 2 بیلوں سے بھی نہیں پھٹ سکتا تھا، کھینچنے سے نہیں پھٹ سکتا تھا، تو پھر یسوع مسیح کے جان دینے کے سبب سے یہ پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا، یعنی کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو یہ پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ اور اسی طرح سے یہ خیمہ اجتماع کے بارے میں مختصراً ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے، تو ہم مختصراً یہ سیکھ رہے ہیں کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ خدا کے پلان کے مطابق بنا، اور موسیٰ نے بنایا، اور پھر
جب مکمل ہو گیا تو پھر یہ خروج کی کتاب کے جو آخری ابواب ہیں وہاں پر موسیٰ نے خدا کے کلام کے مطابق اس مذبح کو جو ہے وہ مکمل کیا، کمپلیٹ کیا۔ آگے ہم جو ہے احبار کی کتاب کو دوسرے حصے میں سیکھیں گے، سنیں گے، اور احبار کی کتاب میں بھی ہم مختصراً 5 قربانیوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند اس خیمہ اجتماع کے بارے میں خدا کے کلام مقدس میں سے سننے کے بارے میں خداوند ہم سب کو کثرت کی برکت دے۔ آئیے اگلے اس حصہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، سننے کے لیے تیار کریں، اور ہم احبار کی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، اور احبار کی کتاب میں سے ہم 5 قربانیوں کے بارے میں ضرور سیکھیں گے۔ آمین۔